لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قابل صدر کرام سامعین کرام میرے بزرگ میرے دوست میرے بھائی اور سننے والی معززات محترمات اسلامی روحانی ماں بہنوں، دعا ہے خالق کائنات ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس مختصر وقت میں جو بات بیان کی جائے اللہ بیان کرنے کے بعد مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بات آج بیان کی جائے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات سے شک نہیں اور کوئی انسان اس بات کی تردید نہیں کر سکتا کہ ساری انسانیت میں اگر سب سے اعلیٰ، اگر سب سے اولا، اگر سب سے عظیم، اگر سب سے برتر، اگر سب سے قابل کوئی انسان ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس دنیا کے تمام انسان، تمام مخلوقات ہوتے کائنات کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر ہیں، ادنا ہیں۔ پھر میرے پیر و مرشد علیہ السلام کی ذات ساری کائنات میں اعلیٰ، عرفہ اور برتر ہے۔
اور اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، میرے پیر و مرشد اس دنیا میں آخری نبی ہیں۔ نبوت کا یہ سلسلہ آقا علیہ السلام نے بند کیا اور نبوت کے اس سلسلے کو ختم کیا اور اپنی تعلیمات کو قیامت تک آنے والی دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اس بات کی بڑے احسن انداز سے وضاحت فرمائی۔ خالق کائنات نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خالق کائنات نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ قرآن کا پہلا مقام تلاوت کر رہا ہوں۔ فرمایا رب کائنات نے محمد کسی مردوں کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، ولیکن رسول اللہ، وہ لیکن اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، وہ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، وہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے فرما دیا، میرا پیغمبر نبوت کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ حضرت آدم دنیا میں آئے، حضرت شیش آئے، حضرت نوح آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت یعقوب آئے، سارے نبی دنیا میں آتے رہے، اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی نبوت سناتے رہے، اللہ کی شریعت کو لوگوں میں سناتے رہے، اپنے اپنے وقت میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اپنے اپنے وقت میں اللہ کے اصولوں کو دنیا میں منواتے رہے۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو آقا کائنات نے تمام نبیوں کی شریعت کو ختم کر دیا اور اس دنیا میں سکہ جما دیا کہ رہتی دنیا تک اگر کسی کی بات مانی جائے گی تو وہ محمد رسول اللہ کی مانی جائے گی۔ میرے محترم سامعین ذرا توجہ کرنا، ہر نبی اپنی قوم کے لیے نبی بن کے آیا، ہر نبی اپنے قبیلے کے لیے نبی بن کے آیا اور انہوں نے اعلان کیا، اے میری قوم، اے میری قوم، اپنی قوم کو مخاطب کیا، اپنی قوم کو بلایا، یا قومی کہہ کے بلایا۔ حضرت نوح نے بلایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح نے کہا اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم۔ حضرت شعیب کے بارے میں فرمایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت شعیب نے کہا، اے میری قوم، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت لوط نے کہا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود نے کہا، ہر نبی نے ایک ہی لفظ بولا، اے میری قوم، میری بات کی طرف توجہ کرو، اے میری قوم ادھر دیکھ لو۔ جب تیرے اور میرے پیر و مرشد کی بات آئی،
ہر نبی نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور کہا اے میری قوم، اے میری قوم، جب تیرے اور میرے پیر و مرشد کی بات آئی تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا اے مدینے کے رہنے والوں، یہ نہیں کہا اے مکے کے رہنے والوں، یہ نہیں کہا اے شام کے رہنے والوں، یہ نہیں کہا اے مصر کے رہنے والوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ہر قوم کو اس کے نبی نے کہا اے میری قوم، اے میری قوم، جب تیرے اور میرے آقا کی بات آئی، تیرے اور میرے پیر و مرشد کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، لوگ مشرق کے رہنے والے، لوگ مغرب کے رہنے والے، لوگ شمال و جنوب کے رہنے والے، چاہے مکے کے رہنے والے وہ بھی سن لیں، مدینے کے رہنے والے وہ بھی سن لیں، شام و مصر کے رہنے والے وہ بھی سن لیں، مشرق و مغرب کے رہنے والے وہ بھی سن لیں، سن لو لوگوں، سن لو، آؤ دیکھ لو، میں نے تم میں نبی بنا کر بھیجا، میں نے تم میں رسول بنا کے بھیجا، میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، ایک قوم کے لیے نہیں، دو قوم کے لیے نہیں، ایک قوم قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے۔ ہر نبی اپنے قبیلے، اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب تیرے اور میرے پیر و مرشد کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد صرف ایک قبیلے کے نبی نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور قرآن کے ایک اور مقام پڑھتا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیغمبر، میں نے تجھ کو بنایا ساری انسانیت کو ڈرانے والا اور ساری انسانیت کو خوشخبریاں دینے والا۔ ساری انسانیت، کیوں؟ کیونکہ کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نبی اس علاقے میں ہے اور دوسرا نبی اس علاقے میں ہے، ایک نبی اس ملک کو اور قوم کو ہدایت دے رہا ہے، دوسرا نبی اس قوم کو ہدایت دے رہا ہے، لیکن جب پیر و مرشد کی باری آئی فرمایا اے میرے پیغمبر، تیری نبوت ساری انسانیت کے لیے ہے، تو بشیر و نذیر ساری انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک قبیلے اور کنبے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ تیرے بعد ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت، بولو ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں ساری انسانیت کا پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے۔ اور میرے محترم توجہ کیجیے گا، جس طرح ہمارے پیغمبر ساری انسانیت کے نبی ہیں، قرآن کا مقام پڑھتا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ پھر کیا دوست قرآن کی محبت کا تقاضا ہے، قرآن سن کے کیا کہا کرو اور کہہ دو پھر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن نازل ہوا ھدی للناس ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کے، نبی بھی ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر، اور یہ قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے قرآن۔ اور دیکھو ذرا اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس، ہم نے کعبۃ اللہ بھی بنا دیا للناس ساری انسانیت کے لیے، کعبہ بھی ساری انسانیت کے لیے بنا، کعبہ بھی ساری انسانیت کے لیے تیار کیا گیا۔ اور میرے محترم سامعین،
تو اور میں کی بات ہو گئی، ہم امت کی بات ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا یہ امت بھی ساری انسانیت کے لیے ہے، نبی بھی ساری انسانیت کے لیے، قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے، رمضان بھی ساری انسانیت کے لیے، کعبۃ اللہ بھی ساری انسانیت کے لیے، اور امت محمدیہ بھی ساری انسانیت کے لیے۔ جب ساری انسانیت مشرق و مغرب شمار ہوئے، ہندوستان بھی شمار ہے، پاکستان بھی شمار ہے، قادیان بھی شمار ہے، مکہ بھی شمار ہے، مدینہ بھی شمار ہے، دنیا کے سارے ملک، سارے انسان اس میں شامل ہیں، جس کے لیے نبی بھی ایک، جس کے لیے قرآن بھی ایک، جس کے لیے رمضان بھی ایک، جس کے لیے کعبۃ اللہ بھی ایک، جس کے لیے امت محمدیہ بھی ایک۔ جب ساری انسانیت کے لیے قرآن بھی ایک ہوا، رمضان بھی ایک ہوا، نبی بھی ایک ہوا، کعبۃ اللہ بھی ایک ہوا، امت بھی ایک ہوئی، تو پھر مرزے کی ضرورت، وہ بولو مرزے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے ہے، کعبۃ اللہ ساری انسانیت کے لیے، نبی ساری انسانیت کے لیے، کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں، قرآن ساری انسانیت کے لیے، دوسری کتاب کی ضرورت نہیں، کعبۃ اللہ ساری انسانیت کے لیے، دوسرے کعبے کی ضرورت نہیں، امت محمدیہ ساری انسانیت کے لیے، دوسری امت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ میرا نبی بھی ساری انسانیت کے لیے ہے، میرے نبی کی شریعت بھی، بولو بولو بولو، میرے نبی کی شریعت بھی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ میرے محترم، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اس دنیا میں ہر نبی کو میں نے بھیجا، اپنے اپنے وقت میں وہ تبلیغ کرتا رہا، لیکن میرا محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا، فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا نبی تو نبوت کو ختم کرنے والا ہے، میرا نبی تو نبوت پر مہر لگا دینے والا ہے۔ اور میرے نور مرشد علیہ السلام نے فرمایا، اور احادیث پر ذرا غور کر لینا، فرمایا ایھا الناس، میرے نبی نے بھی بات شروع کی تو کہاں سے کی؟ بولو، آج نہ تو چپ رہے۔ آج اگر یہ موضوع مجھے دیا ہے، میں ایسے اختلافی مسائل کو بیان کرنے سے ذرا گریز کرتا ہوں، کیونکہ میں بیان کروں تو پھر مجھ سے رعایت نہیں برتی جاتی، پھر میں حق و صداقت کو سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر یہ مجھے موضوع دیا ہے تو آپ کو بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ ایھا الناس، کیا کہا؟ بولو بولو، کیا کہا؟ ایھا الناس، ساری انسانیت کو مخاطب کیا۔ قرآن نے بھی ساری انسانیت کے لیے دلائل دیے، میرے نبی نے بھی اگر مخاطب کیا تو مدینے والوں کو بلا کر نہیں، مکے والوں کو بلا کر نہیں، بلکہ کہا ایھا الناس، ساری انسانیت دیکھ لے، ساری انسانیت غور کرے آقا کیا بات کرنے والے ہیں۔ فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی، ایھا الناس ایھا الناس ایھا الناس انہ لا نبی بعدی لا امت بعدکم، لا نبی بعدی لا امت بعدکم، الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وعدوا زکاة اموالکم طیبۃ بہا انعمکم واطیعوا ولاة امرکم تدخلوا جنت ربکم۔
اگر آپ کو سمجھ آتی تو محبت سے سبحان اللہ کہہ دیتے. توجہ کرو, آقا نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ساری انسانیت سن لے, اے لوگوں توجہ کر لو, جو انسان کھلاتے ہو غور کر لو. انہو بے شک لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی. اب میں نے یہ بار بار پڑھنا ہے, ترجمہ آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی. اونچی بولو کوئی نبی. اتنی اونچی بولو جن کے دل میں مرض ہے وہ مرض دور ہو جائے. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لا نبی بعدی, میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. لا امت بعدکم, تمہارے بعد کوئی امت بھی کوئی امت نہیں ہے. جیسے میں آخری نبی ہوں, تم آخری امت ہو. میں اعلی فاعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. وصلوا خمسکم, 5 نمازیں پڑھتے رہو. وصوموا شہرکم, مہینے کے روزے رکھتے رہو. وآتوا زکات اموالکم, خوشی سے زکات دیتے رہو. طیبۃ بہا انفسکم, اپنی جانوں کو پاک کرتے رہو. وآتیوا ولاۃ امرکم, اپنے خلیفہ کی بات مانتے رہو. اگر یہ سارے کام تم نے کر لیے, تدخلوا جنت ربکم, رب تجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. جنت ملے گی ختم نبوت پر ایمان لانے سے. ہائے ہائے, اس روایت نے ثابت کر دیا کہ جنت اس کو ملے گی جو نبی کے بعد کوئی نبی نہ بنائے, اس امت کے بعد کوئی امت نہ مانے, اللہ کی عبادت کرے, 5 نمازیں پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, اللہ کے راستے میں خرچ کرے, اطاعت کرے. فرمایا اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. یا میں یوں کہوں, اللہ نے جنت میں جانے کے لیے ایک اصول بنا دیا. اصول, ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو, پہلی بات نبی نے فرمائی, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہ بنانا. میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. بولو نبی کوئی نہیں ہے. یہاں پر حقیقت الوحی صفحہ 97 پر مرزا لکھتا ہے, کہتا ہے خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا. مطلب یہ ہے کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا. مہر لگانا تو نبی جس پر مہر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے. خاتم کا مطلب ہے مہر لگانا, اور نبی جس پر اپنی مہر لگا دے نبوت کی وہ نبی بن جائے گا. حقیقت الوحی میں لکھتا ہے کہ اس لیے اللہ نے کہا کہ نبی خاتم النبیین ہیں, ان کو فائنل اتھارٹی دے دی گئی ہے, یہ جس کو چاہے نبی بنا دے, جس کو چاہے نبی کا درجہ دے دے. میرے محترم سامعین, اس غلطی کا ازالہ کرتا جاؤں. اگر لفظ بولا جائے, توجہ کرنا, توجہ ہے سب کی, بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مرزے کے فتنوں سے بچ جاؤ. اگر لفظ بولا جائے خاتم, خاتم, تا کے نیچے زیر پڑی جائے تو خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا, ختم, اسم فاعل. اور اگر تا کے اوپر زبر لگا دی جائے, پڑھا جائے خاتم, تو مطلب اس کا یہی ہوتا ہے کہ مہر لگانا, مہر لگانا. تو مجھے ایمان سے بتاؤ, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, جب کسی لیٹر کے اوپر اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے, نیچے بندہ اور تحریر کر سکتا ہے؟ بولو, نیچے اسٹیمپ لگانے کے بعد کوئی تحریر ہو سکتی ہے؟ اگر اس کا یہ مطلب مان لیا جائے کہ نبی مہر لگانے والے ہیں, تو پھر نبوت کی مہر لگانے والے نہیں ہیں, نبوت کا دروازہ بند کرنے پر مہر لگانے والے. یا یوں سمجھو, آپ نے کسی فورن کنٹری میں کوئی سامان بھیجنا ہو, کوئی پارسل بھیجنا ہو, اس کو پیک کرواتے ہیں, پیک کروایا, پیک کروانے کے بعد جہاں اس کا منہ ہوتا ہے وہاں پر ایک سیل کر کے مہر لگا دی جاتی ہے. لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ ایک مہر لگتی ہے یا اسٹیکر لگ جاتا ہے. جب وہ مہر لگ جائے
اس پارسل والے باکس میں کوئی اور چیز ڈالی جا سکتی؟ بولو، اس ڈبے میں کچھ اور ڈالا جا سکتا؟ اگر یہ بات مان لی جائے مرزے کی کہ خاتم کا مطلب مہر لگانا ہے، تو رب کائنات کی قسم پھر سمجھئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، نبوت کے سلسلے پر مہر لگانے والے مہر لگا دی۔ اب نہ نبی مدینے کا ضرورت ہے، نہ مکے کا ضرورت ہے، نہ مصر کا ضرورت ہے، نہ شام کی ضرورت ہے، نہ قادیان کی ضرورت ہے، نہ پاکستان کی ضرورت ہے، نہ ہندوستان کی ضرورت ہے۔ نبی نے مہر لگا دی ہے کہ محمد رسول اللہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کے پاس کسی نبی کی ضرورت بولو نہیں ہے، آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے اس نبوت کے سلسلے کو مہر لگا کر بند کر دیا ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آؤ میرے محترم سامعین، میں احادیث سے ثابت کرتا ہوں اور وہ احادیث پڑھتا ہوں جس میں لفظ خاتم استعمال ہوا، مرزے کے کہنے کے مطابق کہ تا کے ساتھ خاتم استعمال ہوا ہے، اور پھر اس لفظ کے بعد تیرے اور میرے آقا نے الفاظ کیا بولے ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ تیرے اور میرے پیو مرشد جناب محمد رسول اللہ، محبت سے پھر چیز میرے بھائی، ہم آج نبی کے ختم نبوت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ایسے ہی سمجھ آ رہی سب؟ موضوع کیا ہے، سمجھ آیا؟ تو بات نبی کی ختم نبوت کی ہو رہی ہو تو دل سے محبت سے درود کے الفاظ زبان تک نہ پہنچے، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبی بعدی۔ آقا کائنات علیہ السلام نے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کو نقل فرمایا لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ لا تقوم الساعة، اس وقت تک حشر کا دن برپا نہیں ہو سکتا۔ حتی یبعث دجالون کذابون کلهم یزعم انہ نبی، حتیٰ کہ اس قوم میں سے دجال آ جائیں، جھوٹے آ جائیں، دجال اور کذاب آ جائیں، جھوٹے دجال آ جائیں۔ آقا نے فرمایا یزعم انہ نبی، وہ کہیں گے انہ نبی، میں کیا ہوں؟ بولو میں کیا ہوں؟ میں نبی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک دجال اور کذاب آئیں اور وہ کہیں کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ اور اگلی بات پہ توجہ کرنا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نبوت پر مہر لگانے والا ہوں، لا نبی بعدی۔ ترجمہ کرو، ترجمہ کرو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں نبوت کے سلسلے پر مہر لگانے والا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون، فرمایا میری امت میں سے 30 لوگ ایسے آئیں گے، بولو کتنے؟ 30 لوگ ایسے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، وہ سارے کے سارے کیا کہیں گے؟ میں نبی ہوں۔ میں آپ کو اس لیے بلوا رہا ہوں کہ یہ لفظ آپ کو یاد ہو جائے، یاد ہو جائے۔ کل کو کوئی آپ کو گمراہ کرنے چاہے تو آپ کو اس کا جواب دے سکتے، اس لیے آپ کو یہ الفاظ دہرا رہا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں بولو، آپ کو سمجھ آ جائے، یہ دل میں بات بیٹھ جائے اور کوئی جھوٹا مرزے کا فالتو آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ آقا نے فرمایا میرے بعد 30 آئیں گے جھوٹے اور وہ یہی کہیں گے یزعم انہ نبی، ہم نبی ہیں، ہم نبی ہیں۔ اور اگلی بات پہ توجہ کرنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ،
میں نبوت پر مہر لگانے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں نبوت پر مہر لگانے والا ہوں۔ اور امام بخاری نے صحیح بخاری، امام مسلم نے صحیح مسلم، اور امام ترمذی نے سنن ترمذی میں روایت کو نقل فرمایا، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ، پھر محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور باقی تمام انبیاء کی، باقی تمام نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے خوبصورت گھر بنایا ہو، بڑا خوبصورتیوں سے مزین کیا ہو، سارا گھر تیار کرنے کے بعد ایک اینٹ نہ لگائی ہو، ایک اینٹ رہنے دی ہو، وہ خلافہ کی ہو۔ فرمایا سارے نبیوں کو اور مجھ کو مثال اس طرح ہے، گھر تیار ہو گیا، ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی، دیکھنے والے گھر کو دیکھ رہے ہیں، گھر کی خوبصورتی کا معائنہ کر رہے ہیں، گھر کی خوبصورتی پر حیران ہو رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی، ایک اینٹ موجود نہیں ہے، وہ بڑا تعجب کرتے ہیں، یہ اینٹ کہاں گئی؟ آقا فرماتے ہیں جب اینٹ کو لگا دیا جائے، آپ مجھے ایمان سے بتاؤ محل کی خوبصورتی زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نا، جیسے مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، یہاں سے ایک ٹائل اتار دی جائے تو ساری خوبصورت مسجد میں ایک ٹائل نہ لگی ہو تو خوبصورتی میں کمی ہوگی، تو جب اس ٹائل کو یہاں پہ لگا دیا جائے تو خوبصورتی میں اضافہ ہوگا کہ نہیں؟ اس محل میں جب اینٹ لگا دی گئی اور وہ محل مکمل ہو گیا، جب محل مکمل ہو گیا کسی اور اینٹ کی ضرورت، بولو کوئی ضرورت ہے؟ اس ٹائل کے اوپر اور ٹائل لگائی جا سکتی؟ کوئی لگائے گا تو بیوقوفی کہلائے گا، کیا بیوقوفی؟ یہ ٹائل کے اوپر ٹائل لگا۔ آقا نے فرمایا میری اور تمام انبیاء کی مثال ایسے ہے، سارے نبی آتے رہے، ہر نبی اپنے اپنے وقت میں دنیا میں آیا، ایک خلا باقی تھا، ایک جلا باقی تھی، وہ میں تھا، میں آ گیا دنیا میں، وہ خلا پر ہو گیا، نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب کسی اور نبی کی ضرورت، جس طرح اس محل میں کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا اسی طرح سے کسی اور نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، جیسے وہ محل مکمل ہو گیا یوں سمجھو نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ اور یہاں پر مرزا گمراہ کرنے کے لیے حدیقۃ الوحی میں لکھتا ہے، کہتا ہے نہیں میں نبی تو بن کر علیحدہ سے نہیں آیا ہوں، میں علیحدہ سے نبی بن کر نہیں آیا ہوں، بلکہ جو محمد دنیا میں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے 1300 سال بعد مجھے انہی کی شکل میں بنا کر بھیج دیا ہے، میں نبی نہیں ہوں بلکہ میں محمد بذات خود ہی ہوں۔ استغفر اللہ، کہتا ہے میں خود ہی محمد ہوں، 1300 سال پہلے محمد دنیا میں آئے اور دنیا کو تبلیغ کرتے رہے اور پھر دنیا سے چلے گئے، 1300 سال بعد قادیان میں پھر مجھے ہی محمد کی شکل میں بھیجا گیا، بذات خود میں محمد ہوں، میری ابتدا کرو۔ اور اس کے چاہنے والے کہتے ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے، اور پہلے سے پڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکبر غلام احمد کو دیکھے جا کے قادیان میں۔ میرے محترم سامعین توجہ کیجیے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی شان، میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کا مقام رب کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کی شان کا بولو کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں جو میرے نبی کی شان میں شک میں پڑے اس کو بے مسلمان کہلانے کا حق۔ میرے پیغمبر کی ذات، میرے نبی کی شان، آج نبی کا کلمہ چھوڑ کر مرزائیوں کے پٹھو بننے والوں ایک سوال کرتا ہوں، تم نے کس کو چھوڑا؟ کس کو چھوڑا؟ کس کو چھوڑا؟ جو امام الانبیاء تھا، جو فخر الانبیاء تھا، جو سرتاج الانبیاء تھا، اس کو چھوڑ کر اس کو پکڑا جو ساری زندگی سکولوں اور کالجوں میں اپنے ماسٹروں کی جوتیاں کھاتا رہا۔ تم نے اس کو چھوڑا
جو صادق الامین تھا تم نے اس کو چھوڑا، جو کافروں میں رہ کر بھی دشمن بھی صادق الامین کے القابات دیتے ہیں، دشمن بھی صادق الامین مانتے ہیں، اس کو چھوڑ کر اس کو مان لیا جو کچہریوں میں رشوتیں لیتا رہا، اس کو چھوڑا جس کے بارے میں قرآن نے کہا خلقت مبرئا من کل عیب، جس کی زندگی میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر اس کو مان لیا جس کی ساری زندگی بیماریوں سے گزر گئی، اس کو چھوڑا جو رحمت للعالمین تھا، اور اس کو چھوڑ کر اس کو پکڑ لیا جو لانتے لیتا رہا اور انگریزوں کا ایجنٹ بنا رہا، جس کی راتیں شرابوں اور زانی عورتوں کے ساتھ گزرتی ہے، شرابیں پینے والا، زنا کرنے والا، رشوتیں لینے والا، بد زبانی کرنے والا، گالیاں نکالنے والا کہتا ہے میں محمد ہوں، جس کے بارے میں قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى، میرا پیغمبر تو میرے خدائے بغیر بولتا نہیں ہے، میرا پیغمبر تو وہ الفاظ بولتا ہے جو میں بلاتا ہوں، میرا نبی میرے بلائے بغیر بولتا نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر اس کو مان لیا جو گالیاں نکالتا ہے اور لوگوں کے اوپر تبرلے ٹوکتا ہے، جو جس کو یہ نہیں پتا میں خود کیا ہوں، کبھی کہتا ہے میں محمد بذات خود ہوں، کبھی کہتا ہے نہیں میں آدم ہوں، ہائے ہائے ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، آج لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کلمہ لگا کر، آج لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے کاروبار پر کلمہ ویلا کر کے، اپنے کاروبار دکانوں پر کلمہ لگا کر، اپنے گھروں کے دروازوں پر کلمہ لگا کر اور اپنی قمیضوں پر کلمے کے بیگ سجا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ استعمال کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور سیدھے سادھے لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ یہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کلمہ ہمارے نبی کا پڑھتے نہیں، وہ محمد رسول اللہ میں تصور مرزا غلام احمد قادیانی کو کرتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے محمد عربی کو نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد سمجھتے ہیں۔ جاؤ دیکھو شیزان کی ساری برانچوں پر کلمہ لگا ہوا نظر آتا ہے، نہ یقین آئے تو دیکھو جا کے شیزان کی ہر برانچ پر کلمے کی فلیکس آویزہ ہے، اور ان کے اندر کاؤنٹر پر بھی کلمہ لگا ہوا ہے، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو فریب کرنے کے لیے کہ لوگوں ہم بھی تو مسلمان ہیں، اور کلمے کے نام پر لوگوں کو دھوکہ ہے۔ میرے محترم سامعین، اگر یہاں پر کوئی قانون دان بیٹھا ہے تو مجھے بتائے کہ کسی کو دھوکہ دینے پر کون سی شکل لگتی ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ بولو، دھوکہ اور فریب دینے پر کون سی شکل لگتی ہے؟ 420 کی شکل پر لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے؟ بولو، مجھے موضوع دے کر خود چپ ہو، کوئی بات نہیں، اگر کیس ہو گیا تو مجھ پر ہی ہوگا، آپ لوگوں نے تو گھر میں چلے جانا، پکڑا کٹی بھی جاتا ہے۔ بولو کون سی شکل لگتی ہے؟ کوئی بات نہیں، میں اپنے سر پہ لے لوں گا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا، کون سی شکل لگتی ہے؟ اور کائنات کی قسم، ختم نبوت کی بات، جیل جانا تو دور کی بات ہے، میں اپنی گردن کٹوانے کو بھی فخر محسوس کرتا ہوں۔ 420 کی شکل لگاتے ہو؟ نہیں، ہم تو دوستیاں بڑھاتے ہیں، ہم تو کاروبار کرتے ہیں، دیکھو جی یہ بھی تو مسلمان ہیں نا۔ محمد عربی کو کیا جواب دو گے؟ قیامت کے روز نبی کا سامنا ہو گیا اور نبی نے پوچھ لیا وہ جھوٹا کذاب مجھ پر تہمت باندھنے والا، تم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا تھا؟ کہتا ہے میں آدم ہوں، نہیں میں نوح ہوں، نہیں میں شیش ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں ابراہیم ہوں، نہیں میں اسماعیل ہوں، میں عیسیٰ ہوں، نہیں میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مریم بھی ہوں۔ اس کی عقل کا اندازہ کہتا ہے میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مریم بھی ہوں، میں مجھ میں سے خود ہی پیدا ہوں، توجہ کرو، میں ابن مریم بھی ہوں، میں مریم بھی ہوں، کہتا ہے میں اللہ کی بیوی بھی ہوں،
اور استغفراللہ حقیقت الوحی میں لکھتا ہے، میرے پاس حوالے اور تمام کتابیں موجود ہیں، کہتا ہے اللہ مجھ سے وہ باتیں کرتا ہے اگر میں تم کو بتاؤں تو تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس کی گہرائی میں جا کر دیکھو وہ کون سی بات ایسی ہے جو بتانے کے قابل نہیں ہے، جو وہ کہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا میں عورت ہوں۔ اور توجہ کرنا اس کفریہ کلمے پر، کفریہ بات پر، وقت کی نزاکت میں سارے حوالے پیش نہیں کرتا، صرف آپ کو وضاحت کر رہا ہوں۔ کہتا ہے میں نے محسوس کیا کہ میں عورت ہوں اور نعوذ باللہ خدا کی طاقت مجھ میں وارد ہو رہی ہے۔ میرے بھائی بچو ان لوگوں سے، بچو اس فتنے سے، بچو اس دجال سے، بچو اس کذاب سے جس کو یہی نہیں پتا میں ہوں کیا۔ کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ اور کبھی یہ کہتا ہے، اس کا بیٹا بشیر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرے باپ کہتے ہیں، میرے باپ پر وحی اترتی ہے اور میرا باپ کہتا ہے اللہ نے مجھے مخاطب کیا اے میرے بیٹے۔ کبھی کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں، کبھی کہتا ہے میں اللہ کی بیوی ہوں، کبھی کہتا ہے میں خود ہی اللہ ہوں۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ کن ہو جا فیکون، وہ ہو جائے، یہ اختیار میرے پاس۔ مرزا کہتا ہے کن فیکون کا اختیار میرے پاس۔ رب کائنات کی قسم، اگر مرزے کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو، رشوت خور مرزا، چغلیاں کرنے والا مرزا، گالیاں نکالنے والا مرزا، ہاں اپنے سے بات نہیں کر رہا، دوگلی بات نہیں کر رہا اور بناوٹی گفتگو نہیں کر رہا، ممبر رسول پر کھڑا ہوں اور ہر بات کا ذمہ دار مجھے کر رہا ہوں۔ کہتا ہے ہاں میں ہوں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مرزا بچپن میں باپ نے بھیجا جب میری پینشن لیا پیسے سارے ہڑپ کر گیا، عائشہ دھوکہ کرنے والا، کچہریوں میں بیٹھتا ہے رشوت لینے والا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، دھوکہ، اور ایسی ایسی گالی دیتا ہے کہ مرزا ہی کہتے ہیں ان کی گالی میں بھی ہمارے لیے شفائیں آئے۔ میں قربان نہ کروں ان کو، صدقے نہ جاؤں، ان کی گالیوں میں بھی شفا ہے۔ میرے محترم سامعین، ایک ہی فکر دینا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں اگر نبی ہونا ہوتا تو ابو بکر ہوتا، عمر ہوتا، عثمان ہوتا، علی ہوتا، امیر معاویہ ہوتا، مظفر ہوتا، بلال ہوتا، ان صحابہ میں، اشرف مبشر کے صحابہ میں، بدری صحابہ میں، احدی صحابہ میں، خندق کے صحابہ میں، تبوک کے صحابہ میں، اگر نبی ہونا ہوتا ان صحابہ میں ہوتا، ابو حنیفہ ہوتے، حنبل ہوتے، مالکی ہوتے، شافعی ہوتے، نانا اگر نبی ہونا ہوتا پھر میرا نشاء ہوتا، سہراب بدری ہوتا، امام بخاری ہوتا، امام مسلم ہوتا، شافعی ہوتا، ان میں کوئی نبی ہوتا جو اولیاء تھے۔ نبی ہونا تھا تو قادیان کا بدبختی ہونا تھا۔ اگر نبی ہونا ہوتا تو ان عظیم ہستیوں میں ہوتا، ان عظیم ہستیوں میں بنتا۔ اگر نبی کوئی آنا ہوتا کہ میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ، محبت سے بولو جس کے دل میں محبت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی آپ پیچھے رہے، علی آپ میرے اہل و عیال کا دھیان رکھیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں آقا میں پیچھے رہ جاؤں، لوگ کہیں گے علی پیچھے رہ گیا، کیا وجہ ہے پیچھے رہ گیا، یہ کیوں پیچھے رہ گیا؟ تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا علی تو لوگوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے، لو کانا بعدی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا انت فی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تجھ کو وہ منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ جس طرح حضرت موسیٰ دور پر گئے اور ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنا نائب بنا کر گئے۔ اور یہاں پہ ایک اور غلطی کا ازالہ کرتا جاؤں، کہیں شیعہ طبقہ یہ نہ سمجھ لے کہ جیسے ہارون کو نبی تھے آقا نے علی کو پیچھے رکھا، علی نبی بن گئے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات کہہ کر کہا، ساتھ ہی کہا اِلَّا أَنَّهُ
لا نبی بعدی، علی تم پر منزلت میرے ساتھ ہارون کی طرح ہے جیسے ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن خیال کرنا الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو بھی نہیں ہے، کوئی اور بھی نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی مجھے بات یاد آ گئی، ان کے پاس کوئی مرزا آیا، توجہ کر، کہتا ہے علامہ مرزائی ہو جاؤ، کہتے ہیں میں تو مرزائی نہیں ہوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تم تو کافر ہو، قرآن میں آیا۔ وہ کہتے قرآن میں آیا، ہم کہتے ہیں قرآن تو 1300 سال پہلے آیا، ہم 1300 سال بعد میں آئے، تو قرآن میں کیسے آ گیا میں کافر ہوں؟ تو علامہ اقبال کہنے لگے قرآن میں لکھا نہیں ہے کانا من الکافرین، کانا کافر ہوتا ہے۔ تسکلے کا جواب تو تسکلہ ہی ہوتا ہے نا، مسئلے کا جواب تو مسئلہ ہوتا ہے۔ کہا قرآن نے نہیں کہا کانا من الکافرین، اب آپ استکبرا ہوا کانا من الکافرین، کانا کافر ہوتا ہے، کہتے ہیں قرآن میں، ہاں مرزا کانا ہے کافر، کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دمشق کی ایک مسجد کے مینار پر اتریں گے اور 2 زرد چادریں پہنی ہوں گی، 2 زرد چادریں اوڑھی ہوں گی۔ اگر آپ عیسیٰ ہیں تو مینار پر تو نہیں اترے، آپ تو مینار کے بغیر، اور 2 زرد چادریں بھی نہیں ہیں آپ چادروں کے بغیر، کہتا ہے اب مینار بنا لو۔ لوگوں نے کہا آپ مینار پر نہیں اترے، کہتا اب مینار بنا لو، یہ کون سی بات ہے، اب بنا لو۔ بات سمجھ لیں، تسکلہ سمجھ لیں، کہتا اب بنا لو۔ یہ تو کسی چرسی کے لوٹے کی طرح، چرسی میں لوٹا بھرا، اس میں سوراخ، پیشاب کیا، جتنی دیر میں پیشاب کیا لوٹا بہہ گیا، خالی ہو گیا۔ اگلے دن پھر لوٹا بھرا، پیشاب کرنے لگا، جتنی دیر میں پیشاب کیا لوٹا پھر بہ گیا۔ تیسرے دن کہتا ہے لوٹے تیرا بھی میں سوچ لیا، آج میں استنجا پہلے کروں گا پیشاب بعد چکوں گا۔ اس کا بھی وہی حصہ۔ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ نے تو مینار پر اترنا، کہتا ہے اب بنا لو، یہ کون سی بات؟ اور قادیان میں بعد میں مینار بنایا گیا ہے، وہ مینار بنایا گیا جھوٹ اور دجال کے فتنے کا ایک انداز دیکھو اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ دیکھو کہ سیدھے سادھے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کبھی پیسے کا لالچ دے کر، کبھی عورت کا لالچ دے کر، کبھی جائیداد کا لالچ دے کر، کبھی شہرت کا لالچ دے کر، کبھی نوکریوں کا لالچ دے کر۔ جاؤ دیکھو جا کر آرڈیننس پڑھ کے دیکھو، 1974 میں جو آرڈیننس جاری ہوا اور 84 میں جو آرڈیننس جاری ہوا، جا کے دیکھو ملکیوں کے خلاف کیا لکھا۔ 1974 میں ان کو اقلیت قرار دیا گیا اور غیر مسلم قرار دیا گیا اور ان کو مسجد نہ بنانے کا حکم دیا گیا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے پر اس پر شکست لازم کی گئی۔ انہوں نے احتجاج کیے اور جلسے کیے اور ریلیاں نکالی اور 1984 میں پھر آرڈیننس جاری کیا گیا اور ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور ان کے احتجاج کرنے پر ان پر شکست لازم کی۔ 274 سی شک پتہ کون سا پتہ ہے؟ تو قانون دان بیٹھے ان پر شک لازم کی گئی کہ اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان ہونا قرار دیں گے تو ان کو پکڑ کے جیل میں۔ آج ہماری حکومت ان کو دفاع کرتی ہے، ان کو سہولتیں پرووائڈ کرتی ہے اور ان کو سہولیات دی جا رہی ہے، تحفظ دیا جا رہا ہے، سیکیورٹی دی جا رہی ہے۔ آپ اس اسلام کے نام پر حاصل کرنے والے ملک میں اس فتنے کو ہم رہنے دیں گے؟ بولو، ہم اس فتنے کو رہنے دیں گے نہیں۔ یہ فتنہ ہمارے نبی کی نبوت پر آنچ کرنے والا ہے، ہمارے نبی کی نبوت پر حرف کر ڈالنے والا ہے۔ میرے محترم سامعین، اس فتنے کو ہم جوتی کی نوک پر ٹھہراتے ہیں اور مرزا کو کافر کراتے ہیں اور اس کو ماننے والا مسلمان، چاہے وہ کلمے کا اقرار کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، آخری بات کر رہا ہوں، ان کے بہکاوے میں نہ آ جانا، ان کی باتوں میں نہ آ جانا۔ میرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمام انبیاء کو خصوصیات سے نوازا، تمام نبیوں کو معجزات سے نوازا، لیکن اللہ نے مجھے 6 چیزیں ایسی دی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ میرے محترم سامعین، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا 6 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ وہ 6 چیزیں کیسی ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا، میری بات مختصر ہوتی ہے، اس کا جواب طویل ہوتا ہے، مختصر بات میں طویل جواب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبٍ، اللہ نے مجھے رعب عطا کیا ہے، وَأُحِلَّتْ لِيَ اللہ اکبر، فرمایا آقا علیہ السلام نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مجھے مال غنیمت حلال قرار دے دیا۔ پہلے کسی امت پر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ فرمایا وَجُعِلَتْ فِي الْأَرْضِ مسجداً وطہوراً، ہر امت اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتی تھی، لیکن اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، ہم جہاں چاہیں نماز پڑھیں۔ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، ہر نبی اپنی اپنی قوم کا نبی بنتا رہا، لیکن اللہ نے مجھے ساری خلقت کا نبی بنایا ہے۔ اور آخری 6 حدیث فرمایا وَخُتِمَ، میں ختم کرنے والا ہوں، إِلَى النَّبِيُّونَ، میں نبوت کے دروازے کو بند کرنے والا ہوں۔ کہ کسی نبی کو مسائل کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے، فرمایا یہ مجھے حاصل ہوئے ہیں کہ میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی بولو، یاد کر لو لا نبیہ، بولو لا نبیہ، لا نبیہ، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہے۔ کوئی جھوٹا تو ہو سکتا ہے، کاذب تو ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا۔ جبریل امین جب نبی علیہ السلام آخری وقت جبریل امین دیکھ رہے ہیں، فرمایا اللہ کا حکم ہے، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا جبریل میں کہوں گا تو میری بھی روح قبض کرو گے؟ فرمایا ہاں آقا، ہم آپ کی روح بھی قبض کریں گے۔ فرمایا اللہ سے کہو میری امت کے بارے میں کیا کرے گا؟ جبریل امین فرماتے ہیں اللہ نے کہا آپ کی امت کو میں معاف کر دوں گا، جو ہو امت معاف کر دوں گا۔ آقا نے جبریل امین کی طرف دیکھا، جبریل امین فرماتے ہیں آقا اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ فرمایا پھر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ جبریل امین غمزدہ ہو گئے۔ فرمایا جبریل غمزدہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا آقا آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے، میرا بھی آج دنیا میں آخری وقت ہے۔ جبریل تو دنیا میں وہی لے کر نہیں آیا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرزا کو وہی لے کے آنے والے فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی، کتاب لکھا ہے ٹیچی۔ اس نبی کے فرشتے کا نام کیا بولو، یہ بھی کوئی فرشتے کا نام، یہ بھی کوئی فرشتے کا نام، یہ بھی کوئی نام ٹیچی۔ تو جس کا فرشتہ ٹیچی ہو اس کا نبی پھر ایسا ہی ہونا۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، قادیانی کے فتنے اور اس کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔